قربانی میں ایثار کا درس ہے، قربانی ہمیں ہمدردی کا سبق دیتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ قربانی ہمیں بندگی کے آداب سکھاتی ہے، ہمیں بندگی کے آداب سکھاتی ہے۔ آئیے اس تعلق سے قرآن کریم کی آیت کریمہ سنتے اور سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے یہ قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں، اس کے دیے ہوئے بے زبان کے پاؤں پر تمہارا معبود ایک معبود ہے، اسی کے حضور گردن رکھو اور اے معبود خوشی سنا دو ان تواضع والوں کو۔ یعنی اللہ پاک ہی تمہارا رزق، یعنی تمہیں رزق دینے والا ہے۔ اللہ پاک ہی نے یہ جانور پیدا فرمائے ہیں، اللہ پاک ہی نے ان طاقتور جانوروں کو تمہارے قابو میں دیا ہے۔ میں نے سنا ہے دیکھا بھی ہے کہ بھائی مجھے بڑا تجربہ ہے جانور قابو کرنے کا، میں نے یہ سوچ کی، میں نے یہ حکمت عملی بنائی ہے، میں نے یہ کر دیا یہ کر دیا۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ان طاقتور جانوروں کو ہمارے قابو میں دیا۔ اللہ پاک نے ہی انہیں صبر کرنے اور گوشت کے ذریعے توانائی حاصل کرنے کی ہمیں اجازت دی ہے۔ ہمارا یہ بھی خدا ہے، لہٰذا جانور ذبح کرتے وقت اسی اللہ کا نام لو، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اور اسی کا شکر ادا کرو اور اسی کے حضور سر جھکاؤ۔ یہ جملے جو آخر میں نے بیان کیے یہ اب تہوار سمجھ کے رسم سمجھ کے لوگ کرتے ہیں، یہ جملوں پر جان نہیں کرتے۔ اگر یہ جملے ہمارے ذہن میں آ جائے نا، میں آگے آپ کرنا پہلے بتا دوں، اگر یہ جملے ہمارے ذہن میں آ جائے نا تو عید والے دن ہمارے نمازیں قضا نہ ہو۔ ہم نے تو تہوار بنا لیا، رسم بنا لیا، قربانی کا گوشت بناتے بناتے نمازیں نہیں چلی گئی۔ یہ تو بڑی عید کا معاملہ ہے، چھوٹی عید میں بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ ہم نے ہر چیز رسم بنا لیا، تہوار بنا لیا، یہ شکرانے کے دن ہیں، یہ بندگی کے دن ہیں، یہ اللہ کے حضور توبہ کے دن ہیں۔ دیکھیے محرم الحرام تشریف لا رہا ہے، پہلا مہینہ ہے اسلام کا، اس نے قربانی دی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ قربان کر دیا۔ کیوں کیا؟ کہ اللہ کا حکم، اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کر دیا۔ اور یہ آخری مہینہ اسلامی سال کا ذوالحجۃ الحرام، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹی کی قربانی دی۔ کیوں دی؟ اللہ کا حکم، اللہ کی رضا۔ قربانی کرتے وقت ہم جانور تو ذبح کرتے ہیں، میں نے پچھلے جمعہ میں بیان کیا تھا، لیکن اس کا جو فلسفہ ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اس کا فلسفہ علماء کرام جان فرماتے ہیں، فرماتے رہیں گے، نہیں یہی عرض کر رہا ہوں، اس کا فلسفہ یہی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے کیوں کیا چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آج دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے کتنے ہمیں حکم دیے، اللہ والوں نے تو سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے حکم سے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں بلال کی نفل انتظامات میں نمازیں چھوٹ رہی ہیں، کیا نہیں ہے نفل اجر میں تقسیم کرتے کرتے نمازیں چھوٹ رہی ہیں، قربانی کرتے کرتے نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آپ کو کیا بنا دیا؟ نماز فرض عین ہے، قربانی واجب ہے، قربانی بھی کریں اور نمازیں بھی ادا کریں۔ مسجدوں کو دائرہ بات کر کے ہم اللہ بنا کر کے بس چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں جملہ آپ کا دعوت فکر ہے، میں نے ایک موبائل کی چیز پڑھی ہے اور جو لکھنے والے ہیں جو بھیجا وہ بہت بڑے عالم ہیں۔ کہ حقیقت یہ ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، ایک مٹھی سے کم کرنا یہ منع ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، جسے تیسرے دن چوتھے دن پیسے دے کے منڈوا کے ہم گندی نالی میں باندھ دینا، یہ واجب ہے۔ ایک مٹھی سے کم کی اجازت نہیں ہے، ایک مٹھی سنت ہے داڑھی، یہ واجب ہے۔ ادھر ہم پیسے دے کے یا خود
اس داڑھی کو شیو کر کے کاٹ کے ندی نالے میں بہا دیتے ہیں، اور دوسری طرف قربانی ہے، قربانی کے 15 دن پہلے ہی قربانی کرنے والے نے ناخن اور حجامت لگا کے چھوڑ دیا ہے کہ یہ مستحب عمل ضائع نہ ہو۔ یہ ہماری سوچ دیکھیں، وہ منع نہیں ہے، جو قربانی کرنے والا ہے وہ ذوالحجۃ الحرام کی جان نظر آنے سے پہلے پہلے بعد عمل کرتا لے، جو نہیں قربانی کرتا وہ بھی اس کے بعد نہ کرتا ہے۔ جو واجب ہے اسے ہم چھوڑ رہے ہیں اور مستحب کی بھی قدر کر رہے ہیں۔ ہمیں واجب کو بھی اپنانا ہے اور مستحب کو بھی اپنانا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کا موازنہ کریں، اللہ توفیق عطا کرے۔ ایک مشت داڑھی رکھیں، ایک مشت داڑھی رکھیں، یہ سنت ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو بھلے ایسی داڑھی والے کو لوگ بعض دفعہ داڑھی رکھیے یا گلا کہہ دیتے ہیں، بولی کہہ دیتے ہیں، یہ دوسرا حملہ ہے دین پر، قدر ہی نہیں ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑیے اور جو حقیقت چیز ہے اس کی طرف ہمیں آنا چاہیے۔ بہرحال یہ جملے تو ہوتے رہیں گے، یہ دعوت فکر کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ اب مختصر وقت میں قربانی کے کچھ مسائل ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قربانی واجب ہے، اس کے 12 حدود کی نسبت سے قربانی کے 12 مدنی پھول۔ نمبر 1، بعض لوگ پورے گھر کی طرف سے صرف ایک بکرا قربان کرتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات گھر کے کئی افراد صاحب نصاب ہوتے ہیں اور اس بنا پر ان سب پر قربانی واجب ہوتی ہے، ان سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے۔ ایک بکرا جو سب کی طرف سے کیا گیا کسی کا بھی واجب ادا نہ ہوا کہ ایک بکرے میں سے ایک سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے، کسی ایک طے شدہ فرد ہی کی طرف سے بکرا قربان کر سکتے ہیں، پورے گھر کی طرف سے نہیں کر سکتے۔ گائے، بھینس اور اونٹ میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ نابالغ کی طرف سے اگرچہ قربانی واجب نہیں مگر کر دینا بہتر ہے اور اجازت بھی ضروری نہیں۔ بالغ اولاد کیا بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں تو ان سے اجازت طلب کرے، اگر ان سے اجازت لیے بغیر کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہیں ہوگا۔ قربانی کے وقت قربانی کرنا ہی لازم ہے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلاً بجائے قربانی کے بکرا یا اس کی قیمت صدقہ خراب کر دیں، یہ ناکافی ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکرا اس میں بکری، دمبا، دمبی اور بھیڑ یا مادہ دونوں شامل ہیں، یہ 1 سال کا ہونا چاہیے۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں ہے، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ یاد رکھیے مطلقاً 6 ماہ کے دمبے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب ایبدار جانور جو ہیں ان کی ڈیٹیل، ایسا پاگل جانور جو چلتا نہ ہو، اتنا کمزور کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہا، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دبلے پن کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے، اندر یا ایسا کانا کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار کہ جس کی بیماری ظاہر ہو، یعنی جو بیماری کی وجہ سے چارہ نہ کھاتا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ ایسا لنگڑا جو خود اپنے پاؤں سے قربان گاہ تک نہ جا سکے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ وحشی یعنی جنگلی جانور جیسے نیل گائے، جنگلی بکرا یا غصہ جانور جس میں نار اور مادہ دونوں علامتیں ہوں، اس کی قربانی جائز نہیں۔ یا جلالہ جو صرف غلیظ یعنی گندگی کھاتا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ یا جس کا ایک پاؤں کاٹ دیا گیا ہو، کان، دم یا چکی 1/2 سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں، ناک کٹی ہوئی ہو، دانت نہ ہوں یا جھڑ گئے ہوں، اس کی قربانی جائز نہیں۔ تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں 1 تھن کا خشک ہونا اور گائے بھینس میں 2 کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو، اس کی قربانی جائز ہے۔
اگر سیل تھے اگر ٹوٹ گئے، اگر جڑ سمیت ٹوٹے ہیں تو قربانی نہ ہوگی، اور صرف اوپر سے ٹوٹے ہیں جڑ سلامت ہے تو ہو جائے گی۔ قربانی کرتے وقت جانور کچھ نہ ٹوٹا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، یہ عیب نظر نہیں ہے، یہ قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر مچھلیاں ٹوٹنے سے عیب پیدا ہو گیا اور وہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور فوراً پکڑ کر لایا گیا اور ذبح کر دیا گیا تو قربانی جائز ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے جبکہ اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، اور اگر اچھی طرح نہ جانتا ہو تو دوسرے کو ذبح کرنے کا حکم دے، مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ اس وقت قربانی کے کرنے کے وقت کہاں حاضر ہو۔ بہت ضروری مسئلہ کہ دوسرے سے ذبح کرایا اور خود اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھ دیا، دونوں نے مل کر ذبح کیا تو دونوں پر بسم اللہ کا نام واجب ہے۔ ایک نے بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی یا یہ خیال کر کے چھوڑ دی کہ دوسرے نے کہہ دی مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، دونوں صورتوں میں جانور حلال نہ ہوا۔ تو وقت ختم ہو گیا ہے، یہ ابلغ گھوڑے سوار اس میں مسائل ہیں، انشاءاللہ عید کے دن بھی کچھ مسائل آج کرنے کی کوشش کروں گا۔ نماز عید الاضحیٰ اس مسجد میں انشاءاللہ 7 بجے ادا کی جائے گی، انشاءاللہ 7 بجے اس مسجد میں نماز عید الاضحیٰ ادا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔